آپ پوچھتی تو میں ہچکچاؤں گی نہیں، اس لیے کہ آپ کے اس فیصلے میں میری زندگی، میری موت کا سوال ہے۔ اماں میرے جسم و جان کے حوصلوں اور میری رگوں میں لہو کی گردش کے اندر شروع سے ہی امیر کے نور کی لکیر اور فطرت کے نرم ارتقاء کی طرح سما گئے تھے۔ ایسا ہی مرسینہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کا معاملہ مختلف نہیں ہے، یوں جانے ہم ایک ہی راستے، ایک ہی ڈگر، ایک ہی منزل کی مسافر ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد مشال پھر رکی۔ اس کے بعد گلابی پھول کی پتیوں کے سے اس کے ہونٹ پھر حرکت میں آئے اور وہ پھر کہہ رہی تھی، اماں جب کوئی لڑکی اپنے گلے پیراہن، ثمر پوش احساسات اور گل اندام جذبوں میں کسی کو اعلیٰ نمود جلوہ احساس کا جمال اور تمناؤں کا رس سمجھ کر بسا لیتی ہے تو پھر زندگی بھر اسی کی ہو کے رہتی ہے۔ میرا بھی اماں یہی معاملہ ہے۔ اگر میری زندگی کا فیصلہ امیر کے حق میں نہ ہوا تو پھر جس طرح میں اب تنہا اور مجرد زندگی گزار رہی ہوں، اپنی موت تک ایسی زندگی گزارنے کو ترجیح دوں گی۔ مشال جب خاموش ہوئی تو کچھ دیر سوچنے کے بعد ابدا نے پھر پوچھ لیا، مشال میری بیٹی، کیا تو نے اپنی اس کیفیت کا اظہار شروع سے ہی مرسینہ پر کر دیا تھا؟ مشال فوراً بیچ میں بول پڑی اور کہنے لگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں شروع دن سے ہی امیر کو چاہنے لگی تھی۔ میں نے اپنی اس چاہت کا اظہار کبھی بھی اور کسی موقع پر اپنی بہن مرسینہ پر نہیں ہونے دیا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ وقت کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میرے دل میں یہ وسوسے جڑ پکڑ چکے تھے کہ اگر مرسینہ اور امیر کی شادی سے پہلے میں نے اپنی بہن مرسینہ کے سامنے امیر سے محبت کا اظہار کر دیا تو کہیں میری خاطر میری بہن اپنی محبت کو قربان نہ کر بیٹھے۔ اماں اسی بنا پر رات کے گوشوں کو مدار عمل بنا کر باطن کے ماورا عکس آور خواب لمحوں میں پنہا آرزوؤں کی طرح بالکل چپ رہی۔ تنہائیوں کی رازدار رات کے تالاب میں کرب کی آلہ باری کی طرح بے بس خاموشی کی چادر اوڑھے رکھی۔ اپنی بہن کے مستقبل اور اس کی چاہت اور محبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں ظلمتوں کی بکھری چادر میں جرم و عصیاں کے کہتیر کی طرح سلگتی رہی۔ میں جانتی تھی مرسینہ دیوانگی کی حد تک امیر کو پسند کرتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے۔ اسی بنا پر اس کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں زیست کے دریا کے تند دھاروں میں دہکتی خواہش سے خونی ہیولوں کی طرح بہتی رہی۔ بس میں نے بہن کی خاطر گمشدہ حکمت کی طرح بے خودی اختیار کیے رکھی۔ جانتی تھی کہ اس محبت کو افشا کر کے کئی طوفان کھڑے ہو سکتے ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اماں شادی ہی کرنی ہوتی تو ہواؤں کے تماچوں میں زمین پر بکھرے اوراق کی طرح مجھے کئی نوجوان مل سکتے تھے۔ اس لیے کہ میں اپنی ذات کو جانتی ہوں، میں خوبصورت ہوں، پرکشش بھی ہوں، لیکن مجھے امیر جیسا کوئی ساتھی نہیں مل سکتا جو کالی راتوں کے طویل آسمان پر کمن ڈالتے ہوئے گرجتے ابر، کڑکتی برق میں خضر کارواں بننے کی جرت رکھتا ہو۔ امیر نے مجھے، بہن اور بابا کو خارزاروں سے سجے گلستانوں اور گناہوں کے نشیمن سے نجات دی، رات کے ماتھے کی سیاہی پر رقص کرتے ظلم و ستم کے خداؤں سے بچایا، شب کے اٹھتے بکھرتے لمحوں میں دہکتے دوزخ سجانے والوں، شفق رنگوں میں ظلمات کی اسیری گھولنے والوں سے ہماری حفاظت کا سامان کیا۔ جس روز انہوں نے ہماری مدد کی، اماں میں یقین جانو مرسینہ کی طرح اسی روز سے امیر کو چاہنے لگی تھی۔ اس وقت میں یہ خیال کرتی تھی کہ امیر ہمارے لیے سرکوہسار بادلوں اور غمناک گھٹاؤں پر چڑھتے سورج کی طرح ہماری پہنچ سے دور ہیں۔ اس وقت ہم یہ بھی سوچتی تھیں کہ ماہو سال کے قہر اور صدیوں کا جلال بن کر طوفانی تماشوں کی طرح چٹانوں کو توڑ دینے والے امیر کے دل میں ہی اس لیے محبت اور چاہت پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امیر کو جب مرسینہ کی چاہت اور محبت کا علم ہوا تو امیر نے اس سے محبت کا اظہار کیا اور اسے اپنا لیا۔ امیر کی بڑی مہربانی، ان کا بڑا احساس ہے۔ مرسینہ کی شادی تک میں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اپنی چاہت کا راز کھولوں گی۔ ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں غم کے معبدوں اور ہیکلوں میں سے غمزدہ لمحوں کی یادوں کی طرح اپنی زندگی کے سارے دن گزار دوں گی۔ شادی نہیں کروں گی، بس مرسینہ اور امیر کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گی۔ لیکن نہ جانے مرسینہ نے کیسے میرے دل کا بھید پا لیا۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں امیر کی طرف راغب ہو چکی ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں۔ کئی بار اس نے پوچھا لیکن میں ٹال گئی۔ آخر جب اس نے ایک روز میرے سر پر قرآن مقدس رکھ کر سچ کہنے کو کہا تو تب میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی۔ مشال جب خاموش ہوئی تو بڑے پیارے انداز اور انتہائی شفقت میں ابدا نے مشال کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اس کی پیشانی، اس کے گال چومے، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، مشال میری بیٹی، اگر یہ بات ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت مرسینہ نے تمہارے متعلق مجھ سے گفتگو کی تھی اس وقت میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ تم نے چونکہ اپنی اس تھوڑی سی زندگی کے ماہو سال مرسینہ کے ساتھ گزارے ہیں، تم اس سے بے پناہ محبت کرتی ہو، لہٰذا تمہیں کہیں اور شادی کر کے اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، اور یہی خیال کرتی ہو کہ مجدد دین سے شادی کرنے کے بعد کم از کم تم مرسینہ کے پاس تو رہ سکو گی۔
لیکن اب مجھے پتا چلا کہ جس طرح مرسینہ نے مجددین سے محبت کی ہے ویسی ہی چاہت تم بھی مجددین کے لیے رکھتی ہو، لہٰذا بیٹی اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ایسا کرو، جا کر مرسینہ کو بلا لو، تم بھی اس کے ساتھ آنا۔ مشال اٹھ کھڑی ہوئی، مطمئن انداز میں وہ کمرے سے نکل گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی تو اس کے ساتھ مرسینہ تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے ابدا نے دونوں کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ گئیں تب ابدا نے کہنا شروع کیا، مرسینہ میری بیٹی، جو موضوع تم نے چھیڑا تھا اس موضوع پر مشال کے ساتھ میری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ بیٹی، پہلے تو میں نے یہی خیال کیا تھا کہ شاید تمہارے ساتھ رہنے کے لیے یہ مجددین سے شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ تم دونوں بہنیں ساری عمر اکٹھی رہ سکو، لیکن اب اس کی باتوں سے مجھ پر انکشاف ہوا ہے کہ تمہاری طرح یہ بھی مجددین کو چاہتی ہے، پسند کرتی ہے اور اس کی زندگی کا ساتھی بننا چاہتی ہے۔ اب تم دونوں ایسا کرو کہ دونوں بہنیں یہیں بیٹھو۔ میری بچیوں، اس گھر میں ہم صرف تینوں نہیں، اس حویلی کے اور بھی بہت سے افراد ہیں جو ایک ہی خاندان کے افراد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں سمرون، تمہاری خالہ ازبل، جمارہ، زہران اور عبیرہ سے بھی بات کرتی ہوں۔ تمہارا مقدمہ ان کے سامنے پیش کرتی ہوں، پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بیٹے، جو بھی معاملہ ہو وہ سب کی مرضی سے طے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب شمس الدین اور خلتخ لوٹیں تو اس موضوع پر ان دونوں سے بھی بات ہوگی۔ ایسا میں اس بنا پر کہنا چاہتی ہوں کہ اس حویلی میں ہم سب مل کر اتفاق اور خوشی سے اپنے زندگی کے دن گزار سکیں۔ اب تم بیٹھو، میں سب سے بات کر کے آتی ہوں۔ مرسینہ اور مشال دونوں وہیں بیٹھی رہیں جبکہ ابدا اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ مرسینہ اور مشال کو کچھ دیر وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑا اور یہ انتظار ان دونوں کے لیے بڑا کربناک تھا، یہاں تک کہ ابدا لوٹی، جہاں سے اٹھی تھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر مسکراتی رہی، پھر دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میری دونوں بیٹیوں، یہاں سے جانے کے بعد میں نے سب کو جمع کیا اور جو کچھ تمہارے ساتھ بات ہوئی اس کی تفصیل سب سے کہی۔ اب یہ تم دونوں کی خوش قسمتی ہے کہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ مشال کہیں باہر نہ جائے، حویلی میں ہی رہے اور اسے مجددین کا ساتھی بنا دیا جائے، بلکہ اس انکشاف پر جمارہ اور عبیرہ تو بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھیں اور میرے ساتھ یہاں آ کر تم دونوں کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال میں نے ان دونوں کو منع کر دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابدا رکی، پھر مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، اب تمہارے کام کی ابتدا ہوگی۔ تم میرے پاس اس لیے آئی تھی کہ میں مجددین سے کہوں کہ وہ مشال سے شادی کر لے۔ بیٹے، میں جانتی ہوں وہ میرا کہا ٹالے گا نہیں، لیکن اگر میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو وہ پھر مجھے خدشہ ہے کہ مجددین کے دل میں کہیں گمان اور ظن نہ اٹھ بیٹھے کہ میں خدا نہ کرے کہیں مرسینہ کو ناپسند کرنے لگی ہوں۔ مرسینہ کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اسی لیے اذیت میں ڈالنے کے لیے مشال کی شادی اس سے کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹے، مجددین تمہارا شوہر ہے، تمہاری کوئی چیز، تمہارے خیالات اس سے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں۔ تم بھی اس کی ذات کے پورے محل وقوع اور خاکے سے واقف اور آگاہ ہو، لہٰذا میں تم سے یہی کہوں گی کہ جب وہ تینوں بھائی آئیں تو کوئی اچھا موقع دیکھ کر مجددین سے اس موضوع پر بات کرو۔ یہاں تک کہتے کہتے ابدا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مرسینہ فوراً حرکت میں آئی اور اس کی بات کاٹتے ہوئے روحانسی آواز میں بول پڑی، اماں، آپ سے اس موضوع پر میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ امیر آپ کی بات کسی بھی صورت نہیں ٹالیں گے، بلکہ اس بات کو وہ آپ کا حکم جان کر تسلیم کر لیں گے۔ اماں، اس موضوع پر اگر میں اس سے بات کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے وہ مجھے جھڑک دیں، ڈانٹیں اور پھر یہ کہہ دیں کہ آئندہ میں اس موضوع پر ان سے گفتگو نہ کروں۔ ابدا مسکرا دی اور کہنے لگی، میری بیٹی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہ لوٹتا ہے تو تم اس موضوع پر اس سے بات کر کے دیکھنا، اگر وہ مان گیا تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر نہ مانا تو پھر مجھے بتانا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد میں خود حرکت میں آؤں گی اور مشال کے سلسلے میں اس سے بات کروں گی۔ مشال نے مرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بہن، اماں ٹھیک کہتی ہے، پہلے آپ کو اس موضوع پر بات کرنی چاہیے، اگر بات نہیں بنتی تو پھر اماں اس موضوع کو آخری شکل دے دیں گی۔ مشال کے ان الفاظ کو شاید ابدا نے پسند کیا تھا، لہٰذا دونوں کے شانوں پر بڑے شفقت بھرے انداز میں ابدا نے اپنے ہاتھ رکھے، پھر ایک طرح سے دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگی، میری بچیوں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ مرسینہ، خصوصیت کے ساتھ اس موضوع پر میں تم سے کہوں گی کہ جو کچھ مشال نے کہا ہے یہ درست ہے۔ اب یہ موضوع بند، پہلے اٹھو، کھانا تیار کرو، اس لیے کہ میں بھوک محسوس کر رہی ہوں۔ ابدا کے اس فیصلے سے مرسینہ اور مشال دونوں مطمئن اور خوش ہو گئیں، پھر دونوں اٹھیں اور کھانا تیار کرنے کے لیے وہ مطبخ کا رخ کر رہی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی جب پہلی بار صلیبیوں کے شہر مارم پر حملہ آور ہوا تھا اور انہیں زیر کیا تھا تو انہوں نے سلطان کے سامنے فرما برداری اور اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے سلطان کے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے محاصل میں سے نصف سلطان کو ادا کیا کریں گے۔ نہ صرف یورپ سے مزید آنے والے صلیبیوں بلکہ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کے کہنے پر اس نے نہ صرف یہ کہ سلطان سے عہد کیے گئے نصف محاصل ادا کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اپنے قرب و جوار میں جو مسلمانوں کے علاقے تھے ان پر ایک طرح سے چھاپے مارتے ہوئے لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا۔
اسدالدین شیرکوہ نے جب مارم کے باغی صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے رخ کرنا چاہا تو وہاں جو صلیبیوں کا لشکر تھا وہ شہر کی حفاظت کے لیے شہر سے باہر نکل آیا، اس لیے کہ ان کے حوصلے بلند تھے۔ دوسرے مختلف شہروں میں رہنے والے صلیبیوں اور ادھر ادھر کے فوجیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر فوائد حاصل کرنے والے صلیبیوں نے بھی ایک لشکر تیار کیا اور یہ طے پایا کہ جب اسدالدین شیرکوہ مارم سے باہر مارم کے حفاظتی لشکر کا مقابلہ کرے گا تو صلیبیوں کا دوسرا متحدہ لشکر کسی مناسب جگہ پر سے شیرکوہ پر حملہ آور ہو کر اس کی شکست کو یقینی بنائے گا۔ اس طرح صلیبی چاہتے تھے کہ ایک بار سلطان کے لشکر کو شکست دے کر اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کا ایک اور لشکر بھی مسلمانوں کے شہر سیدا کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ یہ سیدا شہر کا محاصرہ کرنے پر بھی تلا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے علاقوں میں انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی تھی۔ یہ ایک طرح سے صلیبیوں کا تیسرا بڑا لشکر تھا۔ شاید ایسا کر کے صلیبی نور الدین زنگی کے لیے تیسرا محاذ کھولنا چاہتے تھے اور ایک چوتھا محاذ بھی تانک جھانک کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کے علاقوں کے اندر جلیش کے مقام پر بھی صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا تھا، اور سلطان نور الدین زنگی کی نگاہ جلیش میں جمع ہونے والے صلیبیوں پر بھی تھی۔ بلکہ اس نے احکامات جاری کر دیے تھے کہ مارم سعید اور دوسرے مقامات پر متصادم ہونے والے صلیبیوں سے شیرکوہ اور مجد الدین نمٹے۔ ساتھ ہی اس نے یہ احکامات بھی جاری کر دیے کہ مجد الدین شیزر کا انتظام درست کرنے کے بعد وہاں اپنا کوئی نائب مقرر کر کے فوراً شیرکوہ کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ شیرکوہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جب مارم کے نواح میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے صلیبی لشکر بالکل اپنی صفوں کو درست اور استوار کر چکا ہے۔ ان سارے علاقوں میں کام کرنے والے سلطان کے وقائع نگاروں اور مخبروں نے دشمن کی نقل و حرکت اور ان کی حالت سے نہ صرف شیرکوہ بلکہ شیزر سے کوچ کر جانے والے مجد الدین کو بھی آگاہ کر دیا۔ لہٰذا مارم کے اس لشکر کے سامنے آتے ہی شیرکوہ ان پر اندھیروں کی گھنی موجوں میں موت و مرگ کی رقصاں انگلیوں، لرزاں شب میں تاروں کے اجلے حروف کے اندر سے نزول کر جانے والے تقدیر کے بدترین عذابوں، رخشندہ و درخشندہ لمحات کے تخیل کی نگینہ کاری میں بھوکی گرسنا نگاہوں اور دھان کی بالیوں پر اترتی پرندوں کی ڈاروں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ صلیبی یہ امید رکھتے تھے کہ جو لشکر شیرکوہ اپنے ساتھ لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، ان کی تعداد چونکہ ان کے اپنے لشکر سے کم ہے، لہٰذا اگر وہ شیرکوہ کو واضح شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور نہ کر سکے تو کم از کم اسے اتنی دیر تک اپنے ساتھ تو ضرور الجھائے رکھیں گے جب تک ان کی مدد کے لیے آنے والا دوسرا صلیبی لشکر شیرکوہ کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر ان کی فتح و کامرانی کو یقینی نہیں بنا دیتا۔ تاہم شیرکوہ نے شروع ہی میں تیز اور جان لیوا حملے کرتے ہوئے مارم کے اس لشکر کی حالت قیامت رات کے اندھیروں میں تھکن، بے حوصلگی اور ناشتی نارسائی، ماہ و سال کی سیاہ ناکامیوں میں جذبوں اور خواہشوں کے اضطراب سے بھی بدتر کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے باوجود صلیبی شیرکوہ کے مقابلے پر جمے ہوئے تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ شیرکوہ کے حملوں کے باعث نہ صرف یہ کہ بڑی تیزی سے ان کے لشکر کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور ان کے لشکریوں کے اندر ایک طرح کی بددلی بھی پھیل رہی ہے، اس کے باوجود وہ شیرکوہ کا سامنا اس امید پر کر رہے تھے کہ جو ہی ان کی مدد کے لیے آنے والا صلیبی لشکر شیرکوہ پر حملہ آور ہوگا تو جنگ کا پانسا فوراً پلٹ جائے گا۔ لیکن مارم کے صلیبیوں کی بدقسمتی کہ ان کی مدد کے لیے آنے والا دوسرا صلیبی لشکر ابھی مارم شہر سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا کہ اچانک ایک طرف سے مجد الدین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور وہ اس صلیبی لشکر پر پرانے سال خوردہ اشجار کو مار گرانے والے برہم بگولوں کے تازیانوں، خیموں کی دھجیاں تک اڑا دینے والی آہوں کی طرح پیچ و تاب کھاتے وقت کے بدترین طوفانوں اور فاصلوں سے الجھتے راستوں پر بے نام و ننگ قصوں اور ساحلوں کی ریت پر برسوں پرانے نقوش تک کو آنسو کی نمی کی طرح مٹا دینے والے بے امان دشت کی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ شیرکوہ کی طرح لمحوں کے اندر مجد الدین نے بھی اس صلیبی لشکر کی حالت دھندلائے مفہوم، ستم کے پرجفا دشت میں جذبوں کی بکھیری داستانوں اور دھواں دھواں فضاؤں میں صدیوں کے پرانے کھنڈروں سے بھی زیادہ ہولناک بنانا شروع کر دی۔ وہ صلیبی لشکر زیادہ دیر مجد الدین کے تیز حملوں کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ پہلے اس نے کوشش کی کہ بھاگ کر مارم کا رخ کرے اور مارم کے لشکر سے جا ملے، لیکن مجد الدین نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ مجد الدین نہیں چاہتا تھا کہ وہ صلیبی مارم کے صلیبیوں سے جا ملے، لہٰذا وہ ان کی راہ روکے کھڑا ہوا، تیز حملے شروع کیے یہاں تک کہ وہ مخالف سمت بھاگے۔ دور تک مجد الدین نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں کافی نقصان پہنچانے کے بعد وہ پلٹا اور جس قدر ساز و سامان اور خوراک کے ذخائر وہ اپنے ساتھ لیے سفر کر رہے تھے اس پر اس نے قبضہ کر لیا۔ پھر مجد الدین مارم کی طرف بڑھا۔
اتنی دیر تک مارم شہر کے نواح میں بھی جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے کہ مارم کے لشکر کو خبر ہو چکی تھی کہ ان کی مدد کے لیے آنے والے لشکریوں پر سلطان نور الدین زنگی کا کوئی اور لشکر حملہ آور ہوا ہے اور اسے شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی شیر کوہ کے سامنے شکست کو تسلیم کیا اور بھاگ کر شہر میں داخل ہو کر محصور ہو گئے۔ دشمن کو شکست دینے کے بعد جس قدر سامان مجد الدین کو ملا، اسے سمیٹتے ہوئے وہ اس جگہ آیا جہاں مارم شہر سے باہر شیر کوہ نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ تب اس نے دیکھا کہ اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ شیر کوہ اس کے استقبال کے لیے اپنے لشکر سے باہر آیا ہوا ہے۔ قریب آ کر مجد الدین اور اس کے پیچھے چھوٹے سالار اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ اسے دیکھتے ہی بڑے شفقت آمیز انداز میں شیر کوہ نے اسے گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے۔ مجد الدین بھاگ کر شیر کوہ سے گلے ملا۔ شیر کوہ نے کئی بار اس کی پیشانی چومی۔ رقت آمیز آواز میں وہ مجد الدین کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، مجد الدین، تو نے اس صلیبی لشکر کو جو میری پشت پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا، شکست دے کر ایک ناقابل یقین مارکا سر کیا ہے۔ میں وقت کے بدترین غاروں میں سیلابی جلال کی طرح اٹھنے والی تیری جرت مندی، جسموں کی نیلی و پیچیدہ رگوں میں آتشی لاوے کی طرح احساس کی طرح دوڑ جانے والی تیری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجد الدین، ٹھہرے وقت کے جلال میں تیرے جیسے جوان ہی اپنی ملت، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے زخموں پہ چھریاں دھونے والے فرعون کی سطوت، نمرود کسی قہرمانی اور شیطان سا تمرد رکھنے والوں کے خلاف فطرت کا جلال، ہولناک طاقتور موت اور فنا کے گھاٹ اتارنے والی جبروت کی طرح نیا رنگ دکھا جاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تیری جانثاری، تیری عظمت، تیری شجاعت کو سلام کرتا ہوں۔ مجد الدین علیحدہ ہوا اور شیر کوہ کو دونوں شانوں سے پکڑ کر وہ انتہائی عاجزی اور انکساری میں کہہ رہا تھا، اسد الدین شیر کوہ، میرے محترم، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مارم کے نواح میں آپ نے جو مارکا سر کیا ہے وہ میرے مارکے سے بھی کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ اسد الدین، ہم دونوں بھائی موت کے کنویں اور سناٹوں کے جنگل میں اپنی تلواروں کی دھار اور اپنے نیزوں کی انی سے اپنی تاریخ کے ماتھے کی سنہری تحریروں، اپنے ساحلوں، اپنے سفینوں، اپنے جذبوں عزائم، اپنے رفتگاں کی عظمت، اپنے گزرے ماہ و سال کی سطوت کی حفاظت اور پاسبانی کے پابند ہیں۔ خدا کی قسم، میں جب بھی کسی دشمن کے روبرو جاتا ہوں تو یہی دعا کرتا ہوں، اللہ جی اپنی ملت، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں اسے خوشی سے گلے لگاؤں، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی قوم، اپنی ملت کی پاسبانی کے لیے اگر مجھے 1000 بار بھی زندہ ہونا پڑے تو میں خوشی محسوس کروں، تاکہ وقت کے دھندلکوں میں میں ایک کرب مسلسل، تلاطم کا اضطراب، سلگتی قیامت اور جلتا عذاب بن کر اپنی قوم، اپنی ملت کی حفاظت، اس کی پاسبانی اور اس کی عظمت اور سطوت کا دفاع کر سکوں۔ شیر کوہ نے ایک بار پھر مجد الدین کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ پھر شیر کوہ کے کہنے پر مجد الدین نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب شیر کوہ اور مجد الدین نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مارم کا محاصرہ کریں گے، زوردار انداز میں مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو کر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ شیر کوہ اور مجد الدین کے ان عزائم کی اطلاع جب مارم والوں کو ہوئی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ شیر کوہ سے انہوں نے صلح کی درخواست کی اور پھر انہوں نے شیر کوہ اور مجد الدین کے سامنے سلطان نور الدین زنگی کے لیے اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے عہد کیا کہ آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ شیر کوہ اور مجد الدین کو چونکہ ابھی سیدا کے صلیبیوں کا رخ کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے مارم کے لشکر کی اس اطاعت کو قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ مارم سے سیدا کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سیدا کی اس مہم میں پہلی بار شیر کوہ کا بھائی نجم الدین ایوب اور اس کا بیٹا یوسف بن نجم الدین شامل ہوئے۔ یہ وہی یوسف بن نجم الدین تھا جس نے آنے والے دور میں تاریخ کے سنہری حروف پر صلاح الدین ایوبی بن کر نمودار ہونا تھا۔ مسلمانوں کے شہر سیدا کے نواح میں صلیبی خوشبختی کو بدبختی، شادمانی کو مایوسی اور نفرت میں تبدیل کر دینے والے شدید کرود کی گرم رو مایوسی پھیلاتے بھنور کا سا کھیل کھیل رہے تھے۔ پہلے انہوں نے سیدا شہر کے نواح میں مختلف بستیوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ اس کے بعد وہ سیدا شہر کے نواح میں جمع ہونے لگے تاکہ شہر پر قبضہ کر لیں۔ جس وقت وہ سیدا شہر میں جمع ہو کر اپنی قوت اور طاقت کو مضبوط اور مستحکم کر رہے تھے، عین اسی لمحے شیر کو اور مجد الدین ان پر وارد ہوئے اور صحرائی ذروں اور زندگی کی پوشیدہ تہوں، ہیجان آفرین سمندر، ہر شے کو تحلیل کرتی ازلی پہنائیوں، ابدی گہرائیوں تک میں سرایت کر جانے والی ویران اور ہولناک کیفیتوں، آتش فشاں کے پھٹنے کی آوازوں اور سطوت و جبروت کو فنا کے گھاٹ اتار دینے والی بے روک خوفناک قوتوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ صلیبیوں کے وہ عساکر جو سیدا کے نواح میں جمع ہوئے تھے، انہیں مسلمانوں نے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، نہ انہیں جوابی کارروائی کرنے کی مہلت دی، اور انہیں اپنے تیز حملوں میں روندتے ہوئے بدترین شکست دے دی۔ اس لڑائی میں دشمن کی ایک کثیر تعداد کام آئی۔
शिकस्त उठाकर बाकी लोग भाग खड़े हुए। कुछ मुसलमान लश्करियों के हाथों कैद भी हो गए। मौरखीन ये भी इंकशाफ करते हैं कि इस जंग में जिन सलीबियों को कैदी बनाया गया उनमें मारम के नसरानी हुक्मरान का बेटा भी शामिल था, जो सलीबियों के लश्कर में एक नाइट की हैसियत से मुसलमानों के खिलाफ जंग करता रहा था।